أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وشرفه على سائر الحيوان وفضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان والصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على ابن أمه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب لوائه علي بن أبي طالب غالبين على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سامعین محترم، عاشقان ولایت، دوستداران اہل بیت علیہم السلام، عشر محرم انتہائی تیزی کے ساتھ وہ دن والفجر ولیال عشر، صبح عاشور کی قسم
اور ان 10 راتوں کی قسم اور ہر فرش عزا اور کربلا اللہ کے نزدیک برابر ہے۔ قیامت کے دن آواز آئے گی کہ زوار حسین الگ ہو جاؤ، ان کا الگ مرتبہ ہے۔ تو اس وقت لوگ کہیں گے شاید ہم تو نہیں گئے ہیں، لیکن نام کے ساتھ پکارا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن ہر کسی کو، ہر شخص کو اس کے نام، ان کی ولدیت کے ساتھ پکارا جائے گا، اور پھر کہیں گے کہ آپ زوار ہیں۔ تو پروردگارہ ہم تو کربلا نہیں گئے تھے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کیا ہوا؟ اگر کربلا نہیں گئے تھے تو فرش عزا پہ گئے تھے، کیونکہ ہم نے جو کربلا نہیں جا سکے ان کے لیے فرش عزا رکھا ہے، اور جو کعبہ نہیں جا سکتے ان کے لیے جمعہ رکھا ہے۔ لہذا آپ سے دست گزارش ہے کہ یہ مجلس، یہ فرش عزا اور کربلا میں اس لیے فرق نہیں ہے کہ جہاں حسین علیہ السلام کا یہ فرش عزا بچھتا ہے، دروازے پہ پہلو شکست فاطمہ زہرا آتی ہے، اور جب آپ کربلا میں بھی جاتے ہیں تو پہلو شکست فاطمہ زہرا استقبال کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا آپ سے دست میری گزارش یہ ہے کہ اس فرش عزا پر آ کر کوشش کریں کہ فرش عزا کا یہ کمال ہے کہ انسان کو لمحوں میں ولی بنا دیتا ہے۔ یہ فرش عزا کا کمال یہ ہے، تاریخ بھری پڑی ہے کہ بڑے بڑے ایسے گناہوں کے گرداب میں تھے اور انتہائی دنیا دین سے دور تھے، لیکن ایک مرتبہ فرش عزا نے ایسا انقلاب برپا کیا اور اس طرح منقلب کیا جیسے ہر کو ایک ہی جملے نے جب پہلو شکست فاطمہ زہرا کی محبت اس کے دل میں آئی اور ایک جملہ کہا تو ہر علیہ السلام بن گیا، اور وہ اتنا عظیم بن گیا کہ ان کا انجام آغوش امامت ہے۔ اور پھر ثانیہ زہرا سلام بھیجتی ہے کہ یا حسین، ہر کو میرا سلام کہنا، اور ہر نے مٹی سر پر ڈال کر کہا کہ اے افسوس، آج شہزادی اتنی غریب ہوئی ہے کہ اپنے غلاموں کو بھی سلام بھیجتی ہے۔ اس لیے آپ سے دست گزارش ہے، یہ عزاداری، یہ جلوس، یہ فرش عزا، یہ نوحہ، یہ سینہ زنی، یہ نوحہ خانی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ انسان کے اندر ایک انقلاب، انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم فرش عزا سے عرفان کربلا حاصل کرنے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ نعرے رسالت، نعرے حیدری، عشق ابو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ؟ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ نعرہ حیدری۔ انہی نعروں کے ساتھ آپ کا سینہ منور ہوا، کیونکہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ 3 ہی نعرے ہیں، وہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا یہ کلمہ ہے، کیونکہ تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا ہے۔ دین مکمل اس وقت ہوتا ہے جس دین کے اندر علی ہو، جس دین کے اندر علی کی ولایت ہو، جس دین کے اندر امامت ہو۔ جب تک امامت نہیں ہے پھر دین بھی مکمل نہیں ہے، اور اتمام نعمت بھی اسی ولایت کے ساتھ، اور اللہ راضی بھی اس اسلام سے ہوتا ہے جس اسلام میں علی ہے۔
تو اس لیے خالق لا یزال اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، ہو کر فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کون ہے یہ ایمان والے؟ 99 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو نے کہہ کر اللہ مخاطب ہوا ہے، 99 مرتبہ۔ لیکن اللہ نے جب کسی کو جب پسند نہیں کرتا ہے تو پھر ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوا، کہا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو ان سے اے کافرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو۔ قل لا اسألکم، ان سے کہہ دو ہم تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ سارے مومن نہیں تھے جن سے مخاطب قل کہہ کر رسول سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو، میں نہیں چاہتا ان سے مخاطب ہو جاؤں۔ لیکن جو علی والے ہیں قرآن میں ڈائریکٹ خدا مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو، اے حیدر کرار کے ماننے والو، اے ولایت سے تعلق رکھنے والو، اے اہل بیت کے پیروکارو، میں مخاطب ہوں تم سے، اتقوا اللہ۔ ملک ایمان میں آنا کافی نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ملک ایمان کے شہر تقوی میں، ملک ایمان کے دار الخلافہ تقوی، شہر تقوی میں آپ نے داخل ہونا ہے، کیونکہ آمنو تو اس لیے تو قرآن میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ پہلا آمنو ہے عقیدہ، دوسرا آمنو ہے عمل، کیونکہ ہم صرف اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی مانتے ہیں۔ اللہ کو مان کر اللہ کی نہ مانے، شریعت میں اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ ابلیس اللہ کی ذات کو مانتا تھا لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانا، اور وہ کہتا تھا فَبِعِزَّتِكَ، تمہاری عزت و جلال کے قسم، میں عرش کے چپے چپے پر میں نے سجدے کیے ہیں اور اب بھی سجدے کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو تو کہتا ہے آدم کے سامنے جھکو، میں وہ نہیں کر سکتا۔ خدایا مجھے مہلت دے، آپ کے زمین کے گوشے گوشے پر بھی سجدے دوں گا، لیکن اس آدم کے سامنے مت جھکاؤ۔ کہا کہ مجھے مانتے ہو نا تو پھر میری بات بھی مانو، صرف ذات کو ماننا کافی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھو، ابلیس کو ایک فارمولا دیا، آپ تمام مومنین سے سب گزارش ہے یہ فارمولا نوٹ کریں، یہ فارمولا نوٹ کریں۔ ایک فارمولا دیا ابلیس، لیس عبادتی حیث ما ترید، ابلیس وہ عبادت ہی نہیں ہے جو تو چاہتا ہے، عبادتی حیث ما ارید، عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ کی چاہت عبادت ہے، ہماری چاہت کوئی عبادت۔ اور کہتا ہے ابلیس اگر ہزاروں سجدے دو، اگر چاہت تمہاری ہے تو تم میرے درگاہ سے نکل جاؤ گے، اگر ایک بھی سجدہ دو اگر چاہت میری ہو تو میں عبادت سمجھوں گا، وہی عبادت ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی چاہت کو مقدم نہ کریں اللہ کی چاہت سے، لہذا اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کی مانتے ہیں، اور یہی زندگی ہے۔ سانس لینا زندگی نہیں، چلنا پھرنا زندگی نہیں، اچھے کپڑے پہن کر بازاروں میں جانا زندگی نہیں، کھانا پینا زندگی نہیں،
یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. زندگی یہ ہے کہ اللہ کی آواز پر لبیک کرو اور رسول کی آواز پر لبیک کرو. زندگی یہ ہے کہ اللہ کی آواز پر لبیک کر کے نبی کو مانو اور نبی کی آواز کے پر لبیک کر کے علی کو مانو. نعرہ حیدری. یہ عشق رسالت ہے, عشق خدا ہے. یہ نعرہ جو حیدر کرار سے ہم مربوط ہیں, جو اہل بیت سے ہم مربوط ہیں. لہذا یا ایھا الذین آمنو, تمہاری زندگی کیا ہے؟ لما یحییکم, اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہنا تمہاری زندگی ہے. اگر وہ نہیں تو سمجھو تم چلتی پھرتی لاش ہو. چلتے تو ہو, کھاتے پیتے ہو, لیکن تم ایک لاش ہو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جو تقویٰ کرتا ہے, جو متقی ہے. آج آپ کی خدمت میں عرض کروں, علماء حضرات یہاں تشریف فرما ہے, آپ کی خدمت میں عرض کروں حقیقی تقویٰ کیا ہے. دیکھیں, ملک ایمان میں آنے کے بعد جب ہم نے کہا علی, جب ہم نے کہا حسین, جب ہم نے کہا اہل بیت کے پیروکار ہیں, جب ہم نے دعویٰ کیا تو ہم نے اس دارالخلافہ پہ آ کر تقویٰ اختیار کرنا ہے. اور وہ تقویٰ باطنی, تقویٰ حقیقی کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. حقیقی اور باطنی تقویٰ یہ ہے کہ آپ شعائر خدا کی کیا کریں؟ تعظیم کریں. شعائر خدا کی ہے. میرے ساتھ آپ ہیں؟ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مربوط رہیں. اور بہار الانوار کی حدیث بار بار میں سناتا ہوں کہ اگر فرش ازا سے اگر کوئی بولے گا تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ پیدا ہونے سے اب تک زبان نے جو گناہ کیا ہے زبان سے وہ سارے گناہ معاف کروں گا. لہٰذا آپ میرے ساتھ دیں. میں کیا کہہ رہا تھا کہ باطنی تقویٰ کیا ہے؟ ولایت اور امامت سے ملنے کے لیے باطنی تقویٰ کیا ہے؟ شعائر خدا کی تعظیم. اب سوال, شاعر خدا کیا ہے؟ شاعر خدا میں بتاتا ہوں. بچوں کا نام رکھنا شاعر خدا ہے. اچھا نام رکھنا شاعر خدا ہے. کیونکہ ہر شاعر جو ہے نا چھپا کر نہیں, ہر وہ چیز جو آپ علل اعلان کرتے ہیں وہ شاعر خدا ہے. اس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. نام لوگوں کی پہچان کے لیے ہم رکھتے ہیں. اس لیے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں. دوستو, یہ شاعر خدا ہے. خدا نے کہا تھا فلمی ایکٹروں کا نام نہ رکھیں. میرے مولا سے جب زین العابدین مروان کے پاس گیا نا تھا تو اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ علی. آپ کے بیٹے کا نام, بھائی کا نام علی, چھوٹے کا نام علی. تو کہا آپ کے بابا کو اور کوئی نام یاد نہیں تھا؟ سب کا نام علی رکھا ہے. جب امام حسین کو بتایا کہ بابا مروان یہ کہہ رہا تھا تو اس وقت کہتے ہیں کہ اس بدبخت سے یہ کیوں نہیں کہا اگر خدا مجھے حسین کو 100 بیٹے دیتا ہر بیٹے کا نام میں علی رکھتا. اگر خدا مجھے ایک بیٹی دیتا تو ہر بیٹی کا نام میں فاطمہ رکھتا. ہم کیوں ان ناموں سے؟ اور ہمارے ہاں ایک عجیب سا مسئلہ ہے کہ اگر اس کا نام ہمسائے میں کسی کا نام علی ہے تو ہم نہیں رکھیں گے, فاطمہ ہے تو ہم نہیں رکھیں گے. ہم کوئی یونیک نام, الگ نام جب لوگ کہیں کہ ایسا نام رکھیں, کیوں؟ ہر گھر میں علی ہو, ہر گھر میں حسین نام ہو, ہر گھر میں فاطمہ نام ہو. یہی ولایت ہے, یہی امامت کے ساتھ محبت ہے. جتنی محبت ہوگی ان کے نام سے اپنے نام رکھے. اور علاقوں کا نام بھی, علاقوں کا نام بھی 10 بست گزارش ہے. میں تو تھک گیا ہوں کہہ کر. شاید دوسرے علماء کہتے ہیں یا نہیں کہتے, میں تو ہر جگہ جاتا ہوں یہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں متمداس سے رحیم آباد ہو گیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ جائیں بغروٹ کی طرف, یقین کریں سنگر, دتوچے, فرفو, بلچے, کسی نام سے اہل بیت کی خوشبو نہیں آتی ہے. آپ ادھر آئیں نگر کی طرف جائیں, بر
छलते, बुड़लस, रॉबर्ट, छपरोट, कोई अहले बैत के नाम से खुशबू नहीं आती, नाम की खुशबू नहीं आती है। आप नगर में जाए, मैं खुद नगर में रहा हूं, प्रॉपर नगर में, क्या कैसे नाम है, गोटस, शमलिंग, जोलो कुशल, मिल कुशल, चकोटिशल, हमारी, टोकर खाई, क्या नाम है ये अहले बैत के इलाकों के नाम नहीं है। और हमारे शुमाली बरादरी, मैंने सुना यहां भी तबरुकात के लिए, क्योंकि अली वाले हैं, ये भी जब आपके साथ मिलते हैं या अली कहकर मिलते हैं, तो उन्होंने तबरुकात में भी इस अजादारी में वो ये भी शरीक है। उनके देखो, उनके नाम देखें, अली आबाद, मुर्तजाबाद है, हसन आबाद, हुसैन आबाद। और आपके नाम, आपके इलाकों के नाम से अहले बैत की खुशबू आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? लेकिन हमारे इलाकों से कोई, उनमें ये हर्फ आखिर नहीं है, अब भी तब्दील कर सकते। बेशक रॉबर्ट ने मेहदी आबाद रखा, मैं जब गया उधर तो मैंने कहा ब्रैकेट में रॉबर्ट रखे और रॉबर्ट जो है ना, आप मेहदी आबाद रखें, कोई मसला नहीं है, ब्रैकेट में रॉबर्ट ही कहें। इसी तरीके से आप उस नाम को रखकर एक और नाम से, क्योंकि ये शायर खुदा है और इसकी ताजीम हम पर फर्ज है। सलवात शायर खुदा है। सलवात क्या है? इसलिए कि आहिस्ता बोलना नहीं है। कहा पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि अन्नज़रु इलल बखील हराम, बखील की तरफ देखना हराम है, कंजूस की तरफ देखना हराम है। कंजूस से मुतनफिर है खुदा। हम भी मुतनफिर हो जाते हैं। आप दोस्त देखें, जब आप किसी सफर पे दोस्त के साथ जाते हैं, कोई जेब में हाथ ही नहीं डालते ना, दूसरी मर्तबा कहते इसको छोड़ दो, साथ में ये बड़ा कंजूस है। क्योंकि खुदा भी नफरत करता है, रसूल भी नफरत करते हैं, अली भी कंजूस से नफरत करते हैं। क्योंकि कहता है कि बल्कि कंजूस की तरफ देखना हराम है। और बास हदीस ये है कि अगर कोई कंजूस की तरफ बार बार देखे तो उसका दिल मर जाता है, युमीतुल कल्ब, कल्ब मर जाता है, मुर्दा होता है। और कहा कि सबसे बड़ा कंजूस कौन है? कहा कि सबसे बड़ा कंजूस वो है जो पैगंबर का नाम, मोहम्मद मुस्तफा का नाम सुनकर आवाज, बुलंद आवाज में सलवात न भेजे। उससे बड़ा कोई कंजूस दुनिया में नहीं है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बस मोमिन का, बस मैंने इख्तिताम किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ मोमिनो, ऐ अली वालो, तकवा अख्तियार करो। बातिनी तकवा है क्या है? शायर खुदा, नाम शायर खुदा, सलवात शायर खुदा, अलम अब्बास शायर खुदा, अजादारी शायर खुदा, हज शायर खुदा, सफा व मरवा में जुलूस शायर खुदा, ये आजादारी शायर खुदा, ये सब शायर खुदा है। उसकी ताज़ीम करो। और खुसूसन रहमाबाद मैं सलाम भेजता हूं आप लोगों को, आपने ऐसी ताज़ीम की है। एक तरफ जुलूस भी है और किसी इंसान के लिए रुकावट भी नहीं है। आप एक तरफ ट्रैफिक चलती है, एक तरफ आजादारी। कोई इंसान आपको ये नहीं कहता कि इनकी वजह से हमें तकलीफ हुई, क्योंकि अली वाले किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। हैदर कर्रार के मानने वाले किसी को जहमत नहीं देते हैं। इसलिए जवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कहीं सबील भी है तो रात 11 बजे के बाद खबरदार, बुलंद आवाज में लोगों को तंग न करे। हो सकता है आपके हमसाये में कोई बीमार हो, मरीज हो। अली वाले हमेशा ख्याल रखते हैं, क्योंकि मैं एक मौजू मेरा है अली की विलायत, मोमिन की हिमायत में। मैं वहां कहता हूं कि अल्लाह रिसालत में मिलता है, रिसालत विलायत में मिलती है और विलायत मोमिन की हिमायत में मिलती है। खिदमत खल्क में विलायत है, खिदमत खल्क में इमामत है। अगर कोई किसी इंसान को तंग करता है, जहमत देता है, तो मौला फरमाते हैं कि आप, मेरी विलायत से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये विलायत यहां है, इन्हीं मोमिनीन के दरमियान।
انہی انسانوں کے درمیان دیکھا نا میرے مولا نے عبادت کے اس عروج پر تھے، لیکن یتیموں کے بابا تھے، غریبوں کے سہارا تھے. آپ نے دیکھا نا جب ضرورت لگی رات کو کوفے کے یتیموں نے کھانا نہیں کھایا، ہم کھانے سے اتنے نہیں، اس بابا کی فکر میں ہے جو ہم سے کھیلتا تھا اور رات کو ہمیں اٹھا کر ہمیں کھلاتا تھا. وہ بابا جب تک نہیں آتا ہے ہم کبھی بھی کھانا نہیں کھائے، رات بھر بھوکے رہے ہیں یتیم. پتہ ہے جب صبح ہو گئی پتہ چلا کہ جو ہر رات آتا تھا وہ شاہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اس کے سر پہ ضربت لگی ہے اور اس کو زہر نے اثر کیا ہے، دودھ چاہیے. تمام یتیموں نے اپنے کٹوروں میں دودھ لے کر مولا کے گھر کے ارد گرد کھڑے تھے. کہتا ہے کہ پروردگارا یہ دودھ ہمارے بابا کو دے دو، ہمارا بابا بچ جائے ورنہ ہم مر جائے، جیتے جی مر جائیں گے. وہ مستضعفین کا بابا تھے، وہ غریبوں کے بابا تھے، وہ یتیموں کے بابا تھے، وہ مسکینوں کے بابا تھے، وہ مظلوموں کے بابا تھے. اور علی والے ہمیشہ ظالم کو اور مظلوم کی جنگ لڑتے ہیں. ظالم اگر شیعہ کیوں نہ ہو اس کے خلاف ہوتے ہیں، مظلوم اگر کوئی ہندو کیوں نہ ہو اس کی حمایت کرتے ہیں. اسی کا نام حیدر کرار کے پیروکار ہے. ایک اور جملہ یہ آیت پوری کروں بس، اسے ایک پر آپ کی زحمت دیتا ہوں. آپ نے جلوس میں نکالنا ہے، وقت دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے مجھے پتا ہے، لیکن ایک عرصے کے بعد رحیم آباد کے سرزمین میں پھر دوبارہ توفیق ہوئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کا کم از کم ترجمہ ہو سکے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو، اے علی والو تقوی اختیار کرو، شاعر خدا کی تعظیم کرو، عزاداری کرو، حسین حسین کہو، علی علی کہو. یہ نعرے کبھی رک نہ جائیں، سینہ ٹھوک کر یا علی کہو. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کیوں شرماؤں کہ میرا امام میرا علی کعبے میں پیدا ہوا ہے؟ میں کیوں شرماؤں؟ میرا علی اشجع الناس ہے، میں کیوں شرماؤں؟ وہ اتنا بڑا شجاع، میں ہمیشہ یہ ربائی پڑھتا ہوں، وہ تو ہلکا سا اشارہ تھا کہ دروازہ اٹھا. یہ فضیلت مختصر ہے قوت حیدر کے ساتھ، ساری انگلیوں کی طاقت بھی علی نے روک دی، ورنہ دیواریں بھی کھنچ جاتی در خیبر کے ساتھ. میں کیوں شرماؤں میرا علی؟ ہم کیوں شرمائے حیدر کرار کا نعرہ بلند کرتے ہوئے؟ اور کربلا بھی برپا اسی نعرے کی وجہ سے ہوا ہے. پوچھا تھا امام حسین نے سے، وہ پردہ فاش کیا، کیا مجھے کیوں ماننے آئے ہو؟ مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کوئی تکلیف دی ہے؟ میں نے کوئی آپ کو کوئی زحمت دی ہے؟ آپ اتنے میرے قتل کے در پہ کیوں ہیں؟ کہا یا حسین آپ نے کچھ نہیں کیا، کیوں قتل کے لیے اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں؟ کہا یا حسین نقتل کا، ہم تمہیں اس لیے کرتے ہیں بغض لابی، تمہارے بابا علی سے بغض ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ نعرہ ہمیشہ ہمیشہ میسم کی طرح تخت دار میں بھی بلند ہونا چاہیے. نعرے حیدری، یہ نعرہ آہستہ نہ ہو. سبحان اللہ، خدا جزائے خیر دے، کیونکہ یہ میں حدیث مستند اپنی آنکھوں سے سنا نہیں ہے. میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ ایک دفعہ علی 36,000 مرتبہ قرآن ختم کرنے کے برابر ہے. اس لیے میں بار بار میں آپ کو ایک حدیث میں نے خود پڑھی ہے، وہاں 16,000 مرتبہ قرآن.
لہذا آئے ہیں، میں آگے چلوں اس آیت کو اختتامی مراحل تک پہنچا رہا، جیسا میں نے دو مسائل کے جملے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا، یہ جملہ ذرا غور سے، وکونوا، کونوں کا معنی کیا ہے؟ ہو جاؤ، مع، ساتھ، مع الصادقین، وکونوا مع الصادقین میں 14 حروف ہیں، آپ گن کر دیکھیں، وکونوا مع الصادقین میں 14 حروف ہیں، یعنی صادقین کتنے ہیں؟ 14۔ اور اللہ نے دیکھو ہمیں ہاتھ جب بنایا تو یہ ایک ہے، انگلیاں کتنی ہیں؟ 5 ہیں، بند کتنے ہیں؟ 14 بند ہیں، 5 انگلیاں ہیں، اور ویسے کہ 14 کو آپ تقسیم کریں، 4 + 1 برابر ہے 14 کو بند کرو 5 کو بند کرو 1 نور خدا 5 میں ہے اور 5 14 میں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ 14 کے ساتھ ہو جاؤ، ہم محمد مصطفیٰ کے ساتھ کیسے ہو جائیں گے؟ اس زمانے میں ہم تھے نہیں۔ ہم علی مرتضیٰ کے ساتھ کیسے ساتھ ہو جائیں؟ یہ نہیں کہا ان کی بات مانو، معیت کی بات ہے۔ پروردگارا ہم کیسے مولا کائنات کے ساتھ ہیں؟ ہم تو اس زمانے میں تھے نہیں جب علی کے گردن میں رسی آئی۔ کیا ہم بھی گناہ گار ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے ساتھ نہیں کیا تو گناہ گار ہے، تو ہم تو تھے ہی نہیں۔ کہتے آپ تھے، آپ بدر میں بھی تھے، خندق میں بھی تھے، خیبر میں بھی تھے، پیغمبر کے زمانے میں بھی تھے، سارے مومنین۔ آپ تو کب سے ہیں؟ آپ تو آئے ہیں پیدا ہونے سے پہلے، آپ تو آئے اس چمن مودت میں۔ آپ بتائیں ہمیں عیسائی مذہب میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ ہم خود تو پیدا نہیں ہوئے نا، اللہ نے پیدا کیا۔ ہندوؤں میں کیوں پیدا نہیں کیا؟ یہودیوں میں ہم پیدا نہیں ہوئے، کہیں اور پیدا نہیں ہوئے، چمن مودت میں اللہ نے ہمیں کاشت کیا ہے، ایسے نہیں کیا۔ عالم زر میں علی کی ولایت پیش ہو گئی، جس نے اقرار کیا وہ چمن مودت میں آیا، جس نے انکار کیا وہ کسی اور گھرانے میں پیدا ہوا۔ ہم علی کی ولایت کا اقرار کر کے آئے، آپ تھے جب ادھر تھے، اب بھی آئے تھے، اس وقت بھی تھے، لیکن آپ بھی مجرم ہو سکتے ہیں کہ علی کو تنہا دربار تک گردن میں رسی ڈال کر لے گئے، آپ بھی قصوروار ہو سکتے ہیں۔ اللہ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم تو تھے نہیں، یہ ہم موجود نہیں تھے۔ پروردگارا کیا امام حسن کے جنازے پر تیر لگے ہم مجرم ہیں؟ ہو سکتا ہے، اگر آپ ساتھ نہ دیں تو معیت کا حکم ہے، کیوں نہیں دیا امام حسن کے ساتھ؟ تو کہتا ہے کہ کیسے؟ کیا امام حسین کا جنازہ تیروں پر تھا، ہم مجرم ہیں؟ ہو سکتا ہے، اگر آپ نے ساتھ نہیں دیا تھا تو پھر ان میں آپ بھی شامل ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے حکم نہیں دیتا ہوں، جب میں نے حکم دیا ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ سارے 13 معصوم امام زمانہ کے اندر خلاصہ ہے۔ اگر اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کو راضی کیا تو آپ نے امام پیغمبر کے زمانے میں اب اپنے رسول کو راضی کیا، اپنے زمانے کے علی کو راضی کیا تو اس زمانے کے علی کے ساتھ دیا، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ دیا تو گویا تم نے امام حسن کے ساتھ دیا، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ دیا تو گویا تم کربلا میں 72 میں شامل تھے، اگر اپنے زین العابدین کے ساتھ دیا تو گویا آپ اس زمانے میں شامل تھے۔ آپ کا یہ ہے کہ بس اپنے زمانے کے امام کو کبھی تنہا نہ رکھنا۔
خامنائی خامنائی ماشاء اللہ. امریکہ مردہ اسرائیل ٹھیک کہتا ہے یہ جوان. آج کا یزید ٹرمپ اور نیتن یاہو ہے اور اس کے ساتھ لڑنے والے علی والے ہیں. ایران جو پرواز کو پر تول رہا ہے، سچ یہ ہے کہ اندر سے علی بول رہا ہے.